کہ کوئی بندہ میرے سامنے آ کے بیٹھ جائے، میرے ساتھ گفتگو کر لے اور میرے ساتھ جو ہے کچھ بھی بات کر لے، میرے سے بات نہیں کر سکتے، تو فلاں فلاں جس طرح باتیں کرتے ہیں. وہ جب یہ حضرت کے پاس جہلم آئے، اکیڈمی کے باہر آئے، سارا دن کھڑے رہے، حضرت کے لیے دروازہ نہیں کھلا. تو یہ دیکھیں، میں انجینئر صاحب کے فالوورز کو یہ بات ہزار دفعہ، انجینئر سے کسی بھی میڈیکل سے تعلق رکھنے والے بندے سے دین سیکھیں گے تو ایسے ہی ہوگا. اب دیکھ، مناظرے کا لفظ کا مطلب یہی بنتا ہے کہ ایک دوسرے سے آمنے سامنے بیٹھ کر بات چیت کی جائے. اور وہ دیکھ لیں آپ 26 نومبر کو مرزا صاحب کسی کے سامنے نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر دفعہ اپنے ویورز کے لیے اچھی سے اچھی ویڈیو لے کر حاضر ہوتے رہتے ہیں. آج بھی ایک بہت ہی اسپیشل موضوع لے کر جو ہے وہ آپ کے لیے حاضر ہوئے ہیں. اور وہ جو موضوع ہے وہ کوئی تاریخی نہیں ہے، بلکہ وہ 1 یا 2 دن کا جو پچھلے دن جو واقعہ ہوا ہے 1-2 دن پہلے، اسی کے بارے میں گفتگو کرنی ہے. اور وہ گفتگو جو ہے وہ آج کل ٹرینڈنگ پر بھی ہے کہ 26 نومبر جس سے بھی پوچھا جائے تو وہ آج کل جو ہے وہ 26 نومبر کا بہت زیادہ جو ہے وہ تذکرہ کر رہا ہے. تو ہم دراصل اس 26 نومبر کے جو تذکرہ کرنا ہے اس کے جو حقائق ہے اس کو آپ کے سامنے رکھیں گے، نہ کہ خالی نعروں سے ہی بات کریں گے. صرف آپ کے سامنے یہ بات رکھیں گے کہ اصل ماجرا کیا ہے. دیکھیں، جس طرح میں نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بھی چند دفعہ یہ بات بتائی تھی کہ اگر ایک شخص جس فیلڈ میں جاتا ہے تو وہ اس فیلڈ کو پروپرلی سیکھتا ہے، A to Z وہ اس فیلڈ کو سیکھتا ہے. اگر ایک بندہ جو ہے وہ میڈیکل میں جاتا ہے تو وہ میڈیکل کی A to Z وہ جتنے بھی فارمولے ہیں، جتنے بھی اس کی جو ہے میڈیسنز ہیں، جتنے بھی اس کے جو آگے سسٹم جو ہے وہ سارا کو جو ہے نا کلیئر کرتا ہے، اچھی طرح سیکھتا ہے. اور بعض اوقات اگر کوئی دوسرا بندہ اگر اسی کے فارمولے وغیرہ کو، اگر اسی کے جو اس نے پڑھا ہے اس کے بارے میں اگر صرف سامنے سے دیکھ کر اس کو ریڈ کر کے کسی دوسرے پیشنٹ کو بتائے تو اگلا بندہ جو MBBS ڈاکٹر ہوگا تو اس کو کہے گا بھائی آپ ایسے نہ بتائیں. کیونکہ دیکھیں، بعض اوقات چیزیں جو ہوتی ہیں وہ لکھی ہوئی تو ہوتی ہیں لیکن ان کا جو ایفیکٹ ہوتے ہیں وہ لکھی ہوئی کے برعکس بھی ہو جاتا ہے. لہٰذا جس طرح میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ بعض اوقات لکھا ہوتا ہے کہ یہ چیز اس چیز کے لیے ہے، لیکن جو بڑا لکھا بندہ ہوتا ہے اس نے یہ چیز بھی ضرور پڑھی ہوتی ہے کہ اس چیز کے ساتھ اگر فلاں چیز دو گے تو اس کے زیادہ بینیفٹس ہوں گے. تو لہٰذا جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ ابھی مرزا انجینئر علی صاحب نے جو ہے 26 نومبر جو ابھی جو واقعہ ہوا ہے، اس سے پہلے لاکھوں ہزاروں دعوے کیے ہیں کہ کوئی بندہ میرے سامنے آ کے بیٹھ جائے، میرے ساتھ گفتگو کر لے اور میرے ساتھ جو ہے کچھ بھی بات کر لے، میرے سے بات نہیں کر سکتے، تو فلاں فلاں جس طرح باتیں کرتے ہیں وہ آپ کو جس طرح پتہ ہے ویڈیو میں کرتے رہتے ہیں کہ تو لہٰذا چند دن پہلے انہوں نے حضرت اقدس، حضرت ہمارے شیخ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو اپنی ویڈیو میں کہا کہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کو لے آئیں، اور بڑے بے ادبی کے لہجے میں کہا حضرت مفتی منیب الرحمان صاحب کو لے آئیں. یہ دونوں جو شخصیات ہیں یہ آج کل ہمارے معاشرے کی، ہمارے پاکستان کی، اگر یہ کہا جائے کہ ہماری دنیا میں ایک اسلامی اسکالر کے اعتبار سے بہت بڑی شخصیات ہے، اور ان کا جو ہے وہ مرزا صاحب نے ان کو اپنی طرف جو ہے نا بلایا. اور حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اتنے بڑے آج کل کے جو علماء میں سے شمار ہوتے ہیں کہ جن کو عرب بھی اپنے جو ہے علماء میں تسلیم کرتے ہیں، عرب بھی جن کو جو ہے نا اپنی نیشنلٹی دیتے ہیں کہ یہ ہمارے بھی شیخ ہیں، یہ ہمارے بھی استاد ہیں، کیونکہ حضرت کے اسلامک بینکاری میں اتنے زیادہ خدمات ہیں کہ جو ہر بندہ تسلیم کرتا ہے. تو حضرت مرزا صاحب نے جو ہے حضرت کو چیلنج دیا، آئیں مناظرہ کر لیں، بات کر لیں، جو میں اتنی بڑی بڑی باتیں کرتا ہوں کہ بابے جو ہیں وہ کوئی شے نہیں، فلاں کا دین ایسے ہے، فلاں کا دین ایسے ہے، بابوں کا دین اور ہے. تو جب حضرت کی طرف سے، ان حضرات کی طرف سے مفتی حنیف قریشی صاحب نے ان کے چیلنج کو ایکسیپٹ کیا، اور اویس ربانی صاحب جو ہمارے جو ہیں آج کل میڈیا میں بہت زیادہ فیمس ہو چکے ہیں اور انٹرویوز وغیرہ لیتے رہتے ہیں، جب انہوں نے ان باتوں کو ایکسیپٹ کیا اور جب بات کنفرم ہو گئی اور بات سے ٹائم بھی لے لیا گیا، یہ بات بھی پتہ لگی کہ ٹائم بھی لے لیا گیا، اور آپ نے دیکھا کہ 26 نومبر کو جب یہ دونوں حضرت اویس ربانی صاحب اور مفتی حنیف قریشی صاحب جب یہ حضرت کے پاس جہلم آئے، اکیڈمی کے باہر آئے، سارا دن کھڑے رہے، حضرت کے لیے دروازہ نہیں کھلا. تو یہ دیکھیں، میں انجینئر صاحب کے فالوورز کو یہ بات ہزار دفعہ بتا چکا ہوں کہ اس سے پہلے حضرت مفتی طارق مسعود صاحب جہلم تشریف لائے تھے مرزا صاحب کے کہنے کی وجہ سے، لیکن مرزا صاحب اس وقت بھی اپنے جو ہے وہ اکیڈمی کا دروازہ بند کر جو ہے نا وہ اندر تشریف فرما تھے اور وہ باہر تشریف نہ لائے. تو لہٰذا اگر میں ابھی بھی اپنے ان کے فالوورز کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، اگر آپ ابھی بھی نہیں سدھر رہے، اگر آپ کو بھی ابھی بات یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ حقیقت کیا ہے اور کیا ہے، دیکھیں
ایک بندہ اگر ایک چیز کو یاد کرتا ہے، ایک چیز کو اس کا پوری پروپرلی پڑھتا ہے، تو اس کے قواعد و ضوابط جو ہے نا الگ ہوتے ہیں، اور ایک بندہ اس کو نہیں پڑھتا اور صرف اس کی چند باتوں کو پڑھ لیتا ہے، اس کو وہ بات اس طرح سمجھ نہیں آتی ہے جس طرح اس بندے کو سمجھ آتی ہے کہ جس نے قواعد وغیرہ اچھی طرح سے پڑھے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں مرزا صاحب ایک حدیث شریف اٹھاتے ہیں اور اس کو پڑھ کر جو ہے نا بتا دیتے ہیں کہ بھائی فلاں چیز یہ ہے۔ اب مرزا صاحب نے اٹھایا کہ بھائی موضوع پر جو ہے نا مسح کرنا جائز ہے کیونکہ جو ہے نا یہ حدیث میں ہے۔ اب مرزا صاحب کو یہ نہیں پتا کہ اس حدیث کا پس منظر کیا ہے اور اس حدیث کی حقیقت کیا ہے، اور کیا یہ حدیث ایسے ہی ہے جس طرح وہ اس کو ذکر فرما رہے ہیں۔ اور جتنے بھی علماء حضرات ہیں، چاہے مفتی طارق مسعود صاحب ہو، ہمارے بڑے ہیں مفتی حنیف قریشی صاحب ہو، جتنے بھی بڑے حضرات ہیں یہ ہمارے بڑے ہیں، ان حضرات نے قواعد کے ساتھ اور پس منظروں کے ساتھ اور اس کا جو لوجیکل اور جو ہسٹریز ہے وہ ساری یاد کی ہوئی ہیں۔ تو اگر مرزا صاحب 26 نومبر کو بیٹھ جاتے یا اس سے پہلے مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ بیٹھ جاتے تو یقین کریں ہم نے ان سے حدیث پر بات بعد میں کرنی تھی، پہلے ہم نے ان سے تھوڑے سے قواعد جاننے تھے کہ بھئی اگر حدیث ضعیف ہو تو اس کا کیا مطلب ہے، اگر حدیث متواتر ہو اس کا کیا مطلب ہے، حدیث مشہور ہو تو اس کا کیا مطلب ہے۔ تو یقین کیجیے مرزا صاحب اس کے بالکل بھی جواب نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں انجینئر کی فیلڈ الگ ہے، آپ انجینئر سے انجینئر کے بارے میں پوچھیں گے، اور جو حضرت عالم بن چکے ہیں، جو اچھے اسکالر بن چکے ہیں اور جو مفتی کا کورس کر چکے ہیں، ان سے آپ ان کے بارے میں پوچھیں گے۔ تو لہٰذا اگر آپ مرزا سے یا انجینئر صاحب سے، کسی بھی انجینئر سے، کسی بھی میڈیکل سے تعلق رکھنے والے بندے سے دین سیکھیں گے تو ایسے ہی ہوگا۔ اب دیکھیں ان کے یوٹیوب پر ہزاروں فینز ہیں، ہزاروں سبسکرائبرز ہیں، ہزاروں فالوورز ہیں۔ اب میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اب آپ کے سامنے حقیقت کھل چکی ہے کہ حنیف قریشی صاحب آئے ہیں، اویس ربانی صاحب آئے ہیں، اور مرزا صاحب بالکل بھی نہیں آئے۔ اور یہ وہی مرزا صاحب ہے کہ جنہوں نے انہیں مفتی حنیف قریشی صاحب کو یہ بات فرمائی تھی کہ یہ بہت اچھے ہیں، یہ مناظرے کرنے جانتے ہیں۔ دیکھیں مناظرے کے تو نام کو ایک آپ نے جو ہے وہ ایک بری چیز بنا دیا، حالانکہ بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ مناظرے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آمنے سامنے بیٹھ کر جو انجینئر صاحب باتیں کرتے ہیں ان کو بتایا جائے کہ یہ بات ایسے نہیں بھائی، یہ بات اس طرح ہے۔ بس مناظرہ یہ ہے۔ مناظرے میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک دوسرے سے لڑائی کرنے لگ جائیں، ایک دوسرے کو مارنے لگ جائیں۔ مناظرے کا لفظ کا مطلب یہی بنتا ہے کہ ایک دوسرے سے آمنے سامنے بیٹھ کر بات چیت کی جائے۔ اور وہ دیکھ لیں آپ 26 نومبر کو مرزا صاحب کسی کے سامنے نہیں آئے، اور کسی پوری دنیا نے دیکھا، پورے پاکستان نے دیکھا، اور جتنے بھی حضرات جو ان کو امام کہتے تھے انہوں نے بھی دیکھ لیا۔ تو یہ میں بات بارہا دفعہ کر چکا ہوں کہ حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ جو حقیقت کے علاوہ چیزیں ہوتی ہیں وہ اور ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا میں اپنے ان کے فالوورز کو کہنا چاہتا ہوں کہ اب آپ یہ بات تسلیم کر لیں کہ مرزا صاحب خالی انجینئر ہیں، ایک مذہبی اسکالر نہیں ہے، کسی کے ساتھ بیٹھ کر بات نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو جو ہے وہ پسند آئی ہوگی۔ تو انشاءاللہ اسی ویڈیو کی طرح اور بھی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے اور ہمیں اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔